لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خير المبشرين والمنذرين، الملقب بطه وياسين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ نگار فاطمہ بنت محمد عقیل، مرحوم رفیق حسین ابن مراد حسین، مرحومہ رفیق حسین ابن مراد حسین، بنت خاتون بنت امیر حسین، ان مرحومین کے ارواح کو ان سوروں کا ثواب ایصال فرما دیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ سلسلہ مجالس جس کا آغاز پہلی محرم سے ہوا، لیکن یوں اگر دیکھا جائے تو 26 محرم سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. دنیا میں امام حسین کے نام پر روز ہزاروں اور لاکھوں مجالس عزا برپا کی جا رہی ہیں. یقیناً یہ مجالس عزا کردار سازی کا وہ حسین ذریعہ ہے کہ جن کے ذریعے سے ہر انسان اگر اپنے کردار کو سنوارنا چاہے، اپنے کردار کو بنانا چاہے، اگر اپنے کردار کو ڈیولپ کرنا چاہے
تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین ذریعہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ وہ مجالس عزا ہے، آپ خود دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ مقصد صرف اور صرف اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرنا نہیں ہوتا ہے، مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ علم جان لے، پڑھ لے، سیکھ لے، کتابوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لے، نہیں، ہم جہاں ہمارے نظریات یہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا کردار سنور جائے۔ اگر اور جہاں دیدہ والدین ہوتے ہیں، اگر اور زیادہ ہوشیار پیرنٹس ہوتے ہیں تو وہ آج کی فکر نہیں کرتے ہیں، وہ آنے والے کل کی فکر کرتے ہیں۔ ان سے جب بھی آپ سوال کریں کہ بھئی آپ اپنے بچے کو اسکول کیوں بھیج رہے ہیں، تو اگر واقعی جہاں دیدہ والدین ہیں، اگر واقعی ہوشیار والدین ہیں، تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچے کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اسے اسکول بھیج رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسکول وہ ہوتا ہے، کالج وہ ہوتا ہے، یونیورسٹی وہ ہوتی ہے جہاں ماضی میں، جہاں مستقبل میں کردار سنوارے جاتے ہیں، جہاں مستقبل کے حوالے سے کردار سنوارے جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ فرش ادا ہے، یہ وہ اسکول ہے، یہ وہ کردار سازی کا مرکز ہے جہاں صرف مستقبل کی بات نہیں کی جاتی ہے، یہاں حال میں بھی کردار سنوارے جاتے ہیں، مستقبل میں بھی کردار سنوارے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور یقین جانیے اگر واقعاً یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی، آپ سچ بتائیے، چلیے واقع یزید بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے کنارے کیے دے رہے ہیں، جس طریقے سے آج ہمارے درمیان، آپ چاہے مجلس کریے چاہے اسلامک لیکچرز کہیے، بات ایک ہے، آپ چاہے اسے انگلش میں کہہ لیجئے یا مجلس کہہ لیجئے، بات ایک ہے، جہاں پر چند افراد بیٹھ کر وہ ایسی باتیں کریں جو ان کے کردار کے لیے اور ان کے لیے نفع بخش ہو، اسی کو تو مجلس کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں جب مجلس کی بات آتی ہے تو ممبر کا تصور آتا ہے، فرش عزا کا تصور آتا ہے، ایک مقدس مقام کا تصور آتا ہے، تب ہم اسے جا کے کہیں مجلس کہتے ہیں، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ جہاں 4 آدمی بھی اکٹھا ہو جائیں اور ایسی باتیں ہوں جو ان کے کردار کے لیے اور ان کے لیے نفع بخش ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر مجلس کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ 4 آدمی بیٹھ کر وقت خرابی کے نام پر اپنا وقت برباد کرو، نہ دوستوں کا وقت برباد کرو۔ اگر واقعی ذکر چاہتے ہو، علی کا ذکر کرتے چلے جاؤ، عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ وہ اور ذکر ہوں گے جو وقت کے محتاج ہوتے ہیں، زمانے کے محتاج ہوتے ہیں، حالات کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو نہ حالات کا محتاج ہے، نہ وقت کا محتاج ہے، نہ زمانے کا محتاج ہے۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے جہاں سارے ذکر دم توڑ دیتے ہیں، جہاں سارے ذکر دم توڑتے ہیں، وہی سولی سے علی کے ذکر کا آغاز ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جہاں پر سارے ذکر دم توڑ دیتے ہیں، وہیں سے ذکر علی کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے کسی زمانے میں کسی وقت ایک شعر کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچایا جائے، آپ دیکھیں کہ ذکر علی کا معجزہ کیا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میں نے کسی وقت پر کہا تھا کہ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ایسے موقع پر، ایسے مقام پر سب چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، لیکن ایسے موقع کے اوپر ایک کمال تھا جو بول رہا تھا، ایک معجزہ تھا جو بول رہا تھا۔ بولنے والا جسے چپ ہونا چاہیے وہ بول رہا تھا، اور جسے بولنا چاہیے تھا وہ حیرت سے اپنی دانتوں کو، اپنی زبان کو اپنی دانتوں میں دبائے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ حیرت سے ہر بشر یہ رضا دیکھتا رہا،
حیرت سے ہر بشر یہ رضا دیکھتا رہا، کٹتی ہوئی زبان کے اوپر علی کا نام۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ زبان نہیں کٹ رہی تھی، یہ زبان نہیں کٹ رہی تھی، یہ خون روشنائی بن رہا تھا، نوک زبان قلم بن رہی تھی۔ اور جب نوک زبان قلم بن جاتی ہے اور جب عشق کا جذبہ جوش میں آتا ہے، تب فضائل علی رقم ہوا کرتے ہیں، تب فضائل علی رقم ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ آسان نہیں ہے۔ تو یہ مجالس عزا جو ہیں، یقیناً یہ کردار سازی کا ایک ذریعہ ہے، جن کے ذریعے سے ہم اپنے کردار سنوارتے ہیں۔ اور یہ ذکر وہ ذکر ہے جو ہر ذکر کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ میں نے ابھی ابتدا میں جملہ کہا آپ کی خدمت میں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے واقعہ کربلا نہ ہوا ہوتا، یزید نے بیعت کا مطالبہ نہ کیا ہوتا، آپ کون سا ذکر کب کرتے؟ آپ کا ذہن فیصلہ اگر کر لے تو جواب دے دیجئے گا۔ کون سا ذکر کس وقت کرتے؟ آپ کے پاس موضوع نہ ملتا ذکر کرنے کے لیے۔ اتنی طویل تاریخ میں انسان حیران ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، ذکر کرے تو کس کا کرے؟ یہ بھی معجزہ ہے ذکر سید الشہداء کا، جس نے ذاکرین کو عنوان عطا کر دیا ہے، جس نے ذاکرین کو عنوان عطا کر دیا ہے۔ اب چاہے تو رسول اسلام سے گفتگو کرے، چاہے تو آدم سے گفتگو کرے، چاہے تو نوح سے گفتگو کرے، لیکن اتنا ماننا پڑے گا جس کا بھی ذکر ہوگا صدقہ حسین کا ہوگا، جس کا بھی ذکر ہوگا صدقہ حسین کا ہوگا، جس کا بھی ذکر ہوگا حسین کے سائے میں ذکر ہوگا۔ آج یوں ہی نہیں پیغمبر نے کہا تھا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، زمانہ 1400 سال کے بعد سمجھے یا نہ سمجھے، ہر حسینی خوب سمجھتا ہے کہ حسین کیوں رسول اسلام سے ہے اور رسول اسلام کیوں حسین سے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آج دنیا سمجھے کیوں کہا تھا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ یہ حسین عنوان عطا کر رہے تھے۔ آؤ خطابت کی بھیک مانگنے والوں، اگر کسی در پہ تمہیں بھیک ملے گی تو وہ حسین کا در ہے۔ آج ہر ذکر حسین کے سائے میں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں محرم میں کون سا ایسا نبی ہوتا ہے جس کا ذکر نہیں ہوتا ہے؟ کون سا پیغمبر ایسا ہوتا ہے کہ جس کا ذکر نہیں ہوتا ہے؟ کون سے اولیاء و اوصیاء ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر نہیں ہوتا ہے؟ ہر ذکر ہوتا ہے۔ یہ صدقہ ہے امام حسین حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، بہرحال یہ چند تمہیدی کلمات تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ میں بہت سوچا کہ آخر کس چیز کو موضوع بحث، موضوع گفتگو بنایا جائے۔ اتفاق سے ذہن میں ایک بات آئی اور بہرحال وہ چیز حاضر ہے۔ آیہ کریمہ سے آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ میرا موضوع گفتگو کیا ہونے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی یہ آیہ کریمہ ہے۔ دیکھیے، یوں تو ہمارے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام جن کا ذکر وقتاً فوقتاً ہوا کرتا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے ہم اپنے ائمہ کا تذکرہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا ایک امام ایسا امام ہے کہ واقعی جس کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد اگر کسی امام کی سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت ہے تو وہ ہمارے 7ویں امام کی شہادت ہے۔ آپ ہسٹری پڑھیں، آپ کو ہسٹری میں ملے گا۔ چوتھے امام کی مصیبت یقیناً بڑی عظیم مصیبت تھی کہ ہتھکڑیاں، بیڑیاں، طوق خاردار وغیرہ، لیکن یہ سب زندگی تک تھا، یہ سب زندگی تک تھا۔ لیکن آپ کی شہادت بھی انہی کیفیات میں ہوئی ہے۔ مجھے بھی مصائب عرض نہیں کرنے ہیں۔ اور اتفاق کی بات یہ دیکھیے کہ جب میرے مولا کی ولادت کی تاریخ آتی ہے تو وہ 7 صفر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں آنے والی تاریخ۔ میں سوچ رہا تھا کہ اتفاق کی بات، وہ جو ظہیر بھائی نے پوسٹرز بنوائے ہیں تو میری نگاہ پڑ گئی اس کے اوپر۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آج مجلس ہے اور آج کے بعد مولانا محمد میاں عابدی صاحب کل مجلس پڑھیں گے، لیکن اتفاق سے وہ نگاہ پڑی تو اس پہ دیکھا کہ مولانا محمد میاں عابدی صاحب منڈے کو پڑھیں گے، تو اس حساب سے شب ولادت کل ہوتی
تو میں سمجھا تھا شاید محمد میاں عابدی صاحب اگر پڑھیں گے تو خود اس امام کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن جب دیکھا کہ چونکہ کل کی تاریخ جلوس کی تاریخ ہے اور پرسوں کی تاریخ جو ہے بہرحال وہ روز ولادت ہے اور دن میں گزر چکی ہوگی، تو میں نے سوچا کہ خود میں ہی کیوں نہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے خدمت میں، بلکہ آپ بہرحال بزرگ ہیں، ساتھ جاننے والے ہیں، اپنے نوجوانوں کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے کہ ہمارا نوجوان چاہے پہلے امام ہو یا دوسرے امام ہو یا تیسرے امام ہو، ان کے حوالے سے پھر اچھی خاصی معلومات رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے یہ سلسلہ ہمارے اماموں کا بڑھتا چلا جاتا ہے پھر ہمارے نوجوان جو ہے ذرا معلومات میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ ہمیں پہچاننا چاہیے کہ آخر ہمارے امام کی زندگی کیا ہے، ہمارے امام نے کن حالات میں زندگی گزاری ہے، ہمارے امام آخر کس سن میں پیدا ہوئے ہیں، کس سن عیسوی کون تھا، سن ہجری کون تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ تمام چیزوں پر میں نے غور کیا تو پھر اس کے بعد میں نے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا، اور 7ویں امام چونکہ کل شب ولادت ہے، اس حوالے سے، اور یقین جانیے میں نے خطبہ جمعہ میں ایک جملہ کہا تھا، وہ یہاں پر اس کو دہرا دوں، ہو سکتا ہے با حضرات نہ ہو۔ شب ولادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کل کی جو شب آئے گی ہم باقاعدہ اس میں خوشیاں منائیں گے، سیاہ لباس اتار دیں گے، باقاعدہ طور سے ہمارے ہاں اماموں کی ولادت پر جو پکوان پکائے جاتے ہیں وہ پکوان پکائیں گے، یہ دھوم دھاکے کے ساتھ نہیں۔ عزیزان محترم، جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے کہ کوئی بھی دن امام حسین کے دن سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر جیسا کہ بعض علماء کا قول ہے کہ کلو ارضن کربلا کلو یومن عاشورہ، کہ ہر دن کربلا، کلو یومن کربلا، کلو یومن کربلا، کلو ارضن کربلا، ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن عاشورے کا دن ہے۔ تو جب ہر دن کربلا، ہر یوم، ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشورہ ہے، تو پھر اگر ان ایام میں کوئی خوشی پڑ بھی جائے تو وہ خوشی امام حسین کے غم سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور عزیزان محترم، ایک بات اور عرض کرتا چلوں، بس مثال دے کے ہوئے گزر جاؤں گا، کہ مان لیجئے بہت زیادہ بدلی ہو، بہت زیادہ بدلی ہو، اور اس بدلی کی کیفیت میں اگر سورج کی ایک کرن نکل آئے، اس خوشی کی حیثیت یہی ہے۔ ہر طرف غم سید الشہداء کے بادل چھائے ہوئے ہیں، ان چھائے ہوئے بادلوں کے درمیان سے ہمارے امام کی تاریخ ولادت ظاہر ہوتی ہے۔ تذکرہ کرنا واجب ہے، خوشی منانا واجب نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ نہیں، تذکرہ کرنا واجب ہے، خوشی منانا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے ہمارے مولا کون ہے، ہمارے آقا کون ہے، ان کا دور امامت کیسا گزرا ہے، کون کون سے واقعات پیش آئے ہیں۔ آپ دیکھیں تو کہ صرف معجزات پیغمبر نے ہی نہیں دکھائے ہیں، یا معجزات صرف پیغمبر ہی سے مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ آپ رسول ہیں، ہم آپ کو اس وقت رسول مانیں گے جب آپ معجزہ دکھلائیں گے۔ ہمارے اماموں سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے، اور پھر جیسا کہ آپ نے آیت سنی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کو معاف کر دینا غصہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل اچھا، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ غصہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ جملہ ہوتا قرآن مجید کے اندر کہ یہ غصہ نہیں کرتے ہیں تو یہ بات فطرت کے خلاف جاتی، اور جو بات فطرت کے خلاف ہو کم سے کم وہ بات اللہ نہیں کہا کرتا۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کو پی جانا غصہ کرنے سے بہتر ہے۔ غصہ تو فطرت میں داخل ہے، یہ انسان سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن معصومین کی حدیث ہے کہ غصہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ یہ جب آتا ہے
تو انسان پر اس طریقے سے چھا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے، اور معصومین کی سیرت بھی یہی رہی ہے. ہمارے چوتھے امام ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کنیز سالن کا پیالہ لا رہی ہے، لاتے لاتے ہڑبڑاہٹ میں سالن کا پیالہ گر جاتا ہے. آپ صحیح بتائیے کہ اگر انسان کھانا کھانے بیٹھا ہو، بھوک زیادہ لگی ہو تو کیفیت عجیب ہوتی ہے. اور اس کیفیت میں اگر آپ سچ بتائیے کسی کے اوپر سالن کا پیالہ گر جائے، اور آج کل تو خوب ہوتا ہے، پتہ چلا کھانا سجایا جا رہا ہے، ڈشیں جلدی جلدی لائی جا رہی ہیں، اس کیفیت میں کب کپڑے پہ گر جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ سب آپ کے پیش نگاہ. یہ سیرت معصوم نہیں ہے، یہ ہمارے اماموں کی سیرت نہیں ہے. آپ صحیح سچ بتائیے، اگر اس کیفیت پہ سالن کا پیالہ گر جائے ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن ہمارے امام کا طریقہ کیا ہے، ہمارے امام کی کیفیت کیا ہے؟ گر گیا سالن، کنیز کانپنے لگی. لیکن عزیزان محترم، ایسی بافہم کنیزیں بھی تو ہوں، ایسے بافہم افراد بھی تو ہوں. جانتی ہے امام کی کیفیت، فوراً قرآن مجید کی اسی آیت کی تلاوت کر دی، والکاظمین الغیظ. امام کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد امام اسے معاف کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتی ہے والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. امام اسے آزاد فرما دیتے ہیں. جیسے امام اسے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتے ہیں، وہ پھر آیت کہتی ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یہ سیرت معصوم ہے. غصے کو پی جانا، غصہ کرنا فطرت میں داخل ہے، لیکن اگر ہم غصے کو پی جائیں گے تو گویا ہم نے اپنے معصومین کی سیرت پر عمل کیا ہے. یہ ہمارے ساتویں امام، جن کے والد آپ سب جانتے ہیں ہمارے چھٹے امام ہیں، لیکن والدہ جناب حمیدہ خاتون کس کیفیت میں ولادت ہوتی ہے، کس مقام پر ولادت ہوتی ہے. آپ غور کریں، کتابیں پڑھیں. میرے نوجوانوں، مدینے سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر، جو حضرات گئے حج کرنے شاید ان کے علم میں ہو، ایک مقام ہے جسے ابوا کہا جاتا ہے. مان لیجیے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتویں امام کی ولادت اس مقام ابوا پر کیوں ہوتی ہے، جبکہ مدینہ قریب ہی میں ہے، مدینہ بالکل نزدیک ہے. اب یہاں پر مورخین لکھتے ہیں کہ چونکہ امام حج سے واپس آ رہے تھے. اللہ اکبر. آپ کیفیت ملاحظہ فرمائیں کہ ان ایام میں، جن ایام میں ہمارے یہاں عورتیں نکالی نہیں جاتی ہیں، امام عبادت الہی کو ان تمام چیزوں پر مقدم کر رہے ہیں. اور عجب نہیں کہ چاہنے والوں کو آواز دے رہے ہو. تم ذرا ذرا سے بہانوں پر اللہ کی عبادت ترک کر دیتے ہو. ہم ایسے موقعوں پر بھی اللہ کی عبادت کر کے تم تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جیسا بھی موقع و محل ہو، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کی عبادت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اس مقام پر امام کی ولادت ہوتی ہے، اور جیسے ہی ولادت ہوتی ہے، جس وقت جیسے ہی ولادت ہوتی ہے، امام کے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. آقا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیوں جاری کر رہے ہیں؟ بھائی دو چیزیں ہیں. اولاً یہ کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو سب کو پتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اور پھر معصوم ماں باپ کی اولاد میں سے آپ ہیں. تو جس کے والد امام ہو، جس کے دادا امام ہو، جس کی ایک نسل امامت کی ہو، اگر اس کے گھر میں اس کا بیٹا امام اور معصوم اور مسلمان نہ ہوگا تو کیا کسی غیر کا بچہ مسلمان ہوگا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے بچے باقاعدہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی حدیث. اور پھر ابھی ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل. اور پھر دوسری بات عزیزان محترم، آپ خود دیکھیں کہ ابھی اتنی کم عمری میں
کہاں کلمہ ضروری ہے؟ کم سے کم جب بچہ 5 سال کا ہو جاتا ہے اور جب مکتب آنے لگتا ہے تب اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کیا جاتا ہے یا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آخر وجہ کیا ہے؟ آئیے امام ہی کی بارگاہ میں دستے سوال بلند کرتے ہیں، مولا آخر کیا وجہ ہے؟ عجب نہیں کہ میرا مولا جواب دے، یہی تو تم کو سمجھانا ہے اور اپنے اور تمہارے درمیان فرق بتانا ہے کہ دیکھو تم وہ ہو جو پیدا ہونے کے بعد اسلام لاتے ہو، ہم وہ ہیں جو اسلام کو لے کے آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہم وہ ہیں جو اسلام لے کر آتے ہیں، اور پھر لے کر ہی نہیں آتے ہیں، جب اسلام پر وقت آتا ہے ہم تب اسلام کو بچاتے ہیں۔ یہ ہمارے امام کا ہے۔ اور پھر تمام بچپن کے حالات کو چھوڑتے ہوئے کس طریقے سے امام کا بچپن گزرا ہے اور کس طریقے سے امام نے اپنے انداز سے دین کی خدمت کی ہے۔ لیکن جس وقت ہارون نے آپ کو قید کرایا ہے، آپ مسجد میں عبادت کر رہے ہیں اور ہارون بغداد سے آتا ہے مدینے کے اندر اور آپ کو قید کر کے لے جاتا ہے، اس کیفیت میں بھی آپ سچ بتائیے ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کچھ تو کرتے اور ذرا سا تردد کرتے۔ لیکن ہمارے اور امام کے درمیان فرق یہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم حالات سے بے خبر ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ آخر اس عمل میں اللہ کی مرضی کیا ہے، اور یہ بھی کرم ہے پروردگار کا کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اور یہ آل محمد علیہ السلام کا مرتبہ اور شرف ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، ہر عمل پر راضی برضا چل دیتا ہے میرا مولا، اور اس کے بعد ہارون قید کر کے لے جاتے ہیں۔ اس کیفیت میں جو حالات آتے ہیں وہ سب آپ کے پیش نگاہ ہے۔ صرف ایک واقعے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج قید میں جانے کے بعد آج کی قید میں جو تکالیف ہیں ان کے بارے میں ہم سوچ کے تھرا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ اور جہاں ایسے افراد تلاشے ہی جاتے ہوں کہ جو جتنا زیادہ امام پر ظلم کرے گا اسے امام کا نگراں بنایا جائے گا۔ 7ویں امام کو صرف اس ایک قید سے نکالا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کا نگراں امام پر ظلم کم کرتا تھا۔ امام ہمارے قید تھے، نکال لیا گیا امام کو۔ کہا کیوں؟ کہا چونکہ یہ ظلم کم کرتا ہے اس لیے اس کی قید میں اب امام نہیں رہیں گے۔ ہارون باقاعدہ ایک ظالم و جابر زندان کے نگراں کو مقرر کرتا ہے۔ یہاں عالم کیا ہے امام کا؟ سجدہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، تلاوت کلام پاک ہے، سبوح قدوس رب الملائکہ کی صدائیں ہیں۔ اچھا، زندان کی عبادت پر تعجب نہ کریے امام کی۔ ہو سکتا ہے بعض امام کے نہ چاہنے والے، امام کو نہ ماننے والے یہ کہہ دیں کہ بھائی اس میں آخر کون سا ہے؟ ایک انسان اکیلا ہے تو عبادت نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایک انسان قید ہے، اگر قرآن نہ پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ اور پھر اگر موسیٰ ابن جعفر قرآن نہ پڑھیں گے تو کیا ہوا؟ کون پڑھے گا؟ اگر موسیٰ ابن جعفر قیام نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر موسیٰ ابن جعفر رکوع نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ میرے نوجوانوں، ہمارا امام وہ ہے کہ جس کے لیے باقاعدہ تاریخوں میں ملتا ہے، مناقب شہر آشوب میں بھی ملتا ہے، علامہ مجلسی نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ ہمارے امام کی ابتدائی کیفیت یہ تھی، ابتدائی کیفیت کہ صبح سجدے میں سر رکھتے تھے اور نماز ظہر کے وقت اٹھاتے تھے۔ یہ عبادت ہے ہمارے امام کی۔ اگر ہم ان کے چاہنے والے ہیں، اگر ہمارا سر 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا ہے تو یاد کریے پھر کم سے کم ہم جیسے افراد اپنے آپ کو امام کا چاہنے والا نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے جیسے چاہنے والے پھر اپنے آپ کو امام کا چاہنے والا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، یہ امام قید میں ہے۔ شاہق نے باقاعدہ تاریخ میں نام ملا ہے اس ظالم و جابر زندان کے نگراں کا۔ جب ہر طرح سے ہارون دیکھ لیتا ہے کہ امام اپنے کردار میں ذرہ برابر نہ ادھر ہو رہے ہیں نہ ادھر ہو رہے ہیں، تب وہ نئی چال چلتا ہے، اور چلنے کے بعد
اب امام کے زندان میں وہ ایک عورت بھیجتا ہے، اور عورت بھی کوئی باکردار نہیں بھیجتا ہے کہ جو باکردار ہو، ایک ایسی عورت کہ جس کی طرف ہر شریف آدمی دیکھنا تک گوارا نہ کرے. اور اس کے بعد وہ عورت بھیجی جاتی ہے. 3 دن کے بعد جب زندان کھولا جاتا ہے کہ اب ذرا سا حالات لیے جائیں موسیٰ ابن جعفر کے، تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرف میرا مولا سجدے میں ہے، دوسری طرف وہ عورت سجدے میں ہے. دوسروں کے کردار کو دیکھ کر اپنا کردار بدل دینا یہ ہم جیسے انسانوں کا کام ہے، اور اپنے کردار سے دوسروں کا کردار بدل دینا یہ آل محمد کا کمال ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور پھر یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. آئیے بارگاہ جناب یوسف میں چلتے ہیں. یوسف اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں لیکن زلیخا کو نہیں بچا پاتے ہیں. یہ کمال امام موسی کاظم ہے کہ صرف اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں بلکہ اس عورت کے کردار کو بدل کے بتاتے ہیں کہ یوسف اور ہے، فخر یوسف اور ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یوسف کا کمال تھا کہ اپنے آپ کو بچا لیا تھا لیکن زلیخا کو نہیں بچا پائے تھے. یہ فخر یوسف ہیں جو اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں اور وہ عورت جو آئی تھی اس کو بھی بچا لیتے ہیں. روایت میں ہے کہ جب اس وقت عورت کو نکالا گیا ہے، اس سے سوالات کیے گئے ہیں، تو اس نے کہا ہے کہ جب مجھے زندان میں ڈالا گیا ہے، میں جیسے ہی آئی تو میں نے آتے ہی ایک عجیب منظر دیکھا کہ یہ زندان نہیں ہے بلکہ ایک لہلہاتا ہوا سبز و شاداب میدان ہے، اور جہاں پر صرف اکیلے امام نہیں ہیں بلکہ جیسا لگتا ہے امام کی ایک تکبیر کے ساتھ ہزاروں تکبیروں کی آوازیں بلند ہوتی. اب میں کیا کرتی؟ یہ ایک امام کا معجزہ تھا. یہ کردار بدل دیتے ہیں. اور پھر بعض روایتوں میں ہے کہ اس عورت کو نکال کر اسے قتل کر دیا جاتا ہے. یہ ہے امام کا معجزہ. کس طریقے سے آخر امام نے لوگوں کے کردار بدلے ہیں. آج ٹھیک ہے بے شک ہمارے درمیان ہمارا امام نہیں ہے لیکن یہ واقعات تو ہیں، یہ امام کی سیرت تو ہے. اگر آج ہم امام کی سیرت نہیں پڑھ سکتے، امام، حالانکہ میں اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ اب یہ جو موبائل ہمارے پاس ہے یقیناً یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے جس ٹائپ کی ہم چاہیں وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے امام کی سیرت پر چلیں. جتنا زیادہ سے زیادہ ہم امام کی سیرت پر چلتے چلے جائیں گے ہم اتنا ہی زیادہ اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. لوگ نماز میں کہتے ہیں نا قربتاً اللہ، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یہ عمل کرتا ہوں قربتاً اللہ. ہر عمل کو اللہ کی قربت کے لیے انجام دیتے ہیں. میں صرف اتنا گزارش کرنا چاہوں گا اپنے نوجوانوں سے، یقیناً یہ عمل اللہ سے قریب کر سکتے ہیں لیکن اگر سب سے زیادہ کوئی عمل قریب کر سکتا ہے تو وہ ہے ہمارے امام کی سیرتیں. ہمارے امام کی سیرت، اگر ہم اپنے امام کی سیرت پر چل جائیں، کس لیے کہ خود امام سے پوچھا گیا ہے کہ مولا سب سے اچھا عمل بتائیے. اگر آپ صحیح بتائیے، مجھ سے یا آپ سے کوئی پوچھ لے سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تو یہاں تو اپنے ٹیسٹ کو ہم پریفرنس دیں گے. اگر کوئی انسان تلاوت کلام پاک کرتا ہے تو وہ کہے گا تلاوت کلام پاک کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اگر کوئی انسان نمازوں کو زیادہ پسند کرتا ہے تو وہ کہے گا نہیں، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اگر کوئی انسان زیادہ خیر و خیرات کرتا ہے تو وہ کہے گا بھائی خیر و خیرات خوب کرو، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے. یا سب سے اچھا عمل یہی، جیسا انسان کا ٹیسٹ ہوگا وہ عمل انسان بتائے گا. آپ بتائیے امام کون سا عمل بتائیں، کس عمل کو بتائیں کہ ہمارا چاہنے والا وہ عمل کرے جو سب سے بہتر ہو. پوچھنے والا یہی تو پوچھ رہا ہے کہ مولا سب سے اچھا عمل بتائیے. آپ یقین مانیے امام نے کیا جملہ کہا ہے.
ہماری جانیں قربان ہو جائیں اپنے امام کے بصیرت افروز اس جملے کے اوپر. یعنی اس جملے کے بارے میں جتنا سوچتا چلا جائے اور انسان اس جملے کو جس حساب سے تشریح کرنا چاہے کر سکتا ہے. امام فرماتے ہیں وہ عمل جو عمل تمہیں عمل تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، یہی پوچھ رہے ہو نا، تو وہ عمل یہ ہے کہ وہ وہی عمل ہے جو عمل جو تم کو اللہ سے سب سے زیادہ قریب کر دے. یعنی ایک عمل ایسا ہونا چاہیے جو اتنا خالص ہو کہ وہی عمل تمہیں اللہ سے قریب تر کر دے. آپ سچ بتائیے، اگر امام یہاں پر نماز بھی بتا سکتے تھے، روزہ بھی بتا سکتے تھے، حج بھی بتا سکتے تھے، خمس زکوٰۃ سب کچھ بتا سکتے تھے، لیکن یہاں انسان کی نیت کا دخل ہے. کیا انسان نیت کر رہا ہے، کس حساب سے کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. لیکن ایسی بات بتائی ہے امام نے کہ انسان جو عمل بھی کرے اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ ہماری نیت خالص ہے یا نہیں خالص ہے. بس عزیزو اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. امام کی زندگی دیکھنا پڑے گی. آج دنیا ہمارے اوپر الزامات لگا رہی ہے اور آج عالم ہمارا یہ ہے کہ ہم دائیں اور بائیں جھانک رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت وسیم نے رسول اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ دور اور آج کا بھی دور، آج بھی عالم اسلام کے پاس جواب نہیں بن رہا ہے. اس نے جب کہا ہے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں کہ وہ اتنے سال پہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ، جواب نہیں بن رہا تھا اس وقت. جواب کیا نہیں اللہ یہ کہ بس یہ مرتد ہے اسے قتل کر دیا جائے، یہ کافر ہے اسے قتل کر دیا جائے. نعوذ باللہ، حاکم بدہن میں اس کے مخالف نہیں ہوں. یقیناً جو شان رسالت میں گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے، جو دین کو برا کہے وہ واجب القتل ہے، جو قرآن کی شان میں گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ سب موجود تھے اس وقت جب سوال کیا گیا تھا، پریس والے آئے تھے اور سوال کر رہے تھے کہ بھئی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ ہی کی کتابوں سے لکھا ہے. اب یا تو یہ کہیے کہ یہ سب کتابوں میں نہیں لکھا ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سب کتابوں میں موجود ہے. یہ کیوں کتابوں میں موجود ہے؟ جب اپنے سیاہ چہروں کو نورانی شکلوں میں ملانے کا منصوبہ کیا جائے گا اور اپنے بد کردار وجود کو ان کرداروں میں ملانے کی ناپاک کوشش کی جائے گی، تو عزیزان محترم یہ پلٹ کر الزام اپنے اوپر آئیں گے، لیکن اس سے پہلے اسلام تک آئیں گے، اس سے پہلے اپنے اوپر آئیں گے. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کاش کہ ہم اماموں کی سیرت کو پڑھ لیتے. کاش جو اسلام کے اوپر تلوار کا الزام لگ رہا ہے یہ پلٹ کر کبھی ہم نے پیغمبر کی صحیح سیرت پڑھ لی ہوتی. کاش کہ ہم نے اماموں کی سیرت پڑھ لی ہوتی. ہمارا امام ہے، وقت نہیں ہے ورنہ واقعاً اور بھی چیزیں بیان ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت بات کو بالکل سمیٹتے ہوئے ایک ابرہہ نامی کرسچن عیسائی امام کے پاس آتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ آپ کو ہماری کتاب کے بارے میں بھی کچھ پتہ ہے؟ امام مسکراتے ہیں، مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں، کیا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ اگر آپ میری کتاب کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ انجیل کی تلاوت کیجئے. اب کوئی مولوی بیچارہ ہوتا جو صرف الحمدللہ رب العالمین سے والضالین تک جانتا ہوتا تو وہ تو بیچارہ پھنس کے رہ جاتا. لیکن یہ امام ہے، مولوی نہیں ہے. مولوی وہ ہوتا ہے جو اسلام میں پلتا ہے، اور جو اسلام کو پالتا ہے وہ امام ہوا کرتا ہے. فوراً مسکراتے ہیں میرا امام. مسکرانے کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہاں بولو. امام تلاوت شروع کر دیتے ہیں انجیل کی. جیسے ہی انجیل کی تلاوت ہوتی ہے، ابرہہ نام ہوتا ہے اس کا، وہ فوراً مسکرا کے کہتا ہے کہ آپ تو بالکل ویسے ہی تلاوت کر رہے ہیں جیسے عیسیٰ تلاوت کرتے تھے. آپ نے کبھی اور یہ لفظ سنا؟ یہ گواہی تو اس وقت پیغمبر اسلام نے دی تھی جب مولا کائنات نے انجیل کی تلاوت کی تھی.
یعنی آج یہ ابرہہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ کل پیغمبر نے کہا تھا اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد۔ ابرہہ باقاعدہ طور پر امام کے سامنے یہ تعریف کر کے بتا رہا ہے کہ پیغمبر حق پر تھے، اور پھر عزیزوں بھی نہیں بلکہ باقاعدہ یہ جملہ کہنے کے بعد کہتا ہے کہ اب لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور اسلام لے کر آتا ہوں اور اسلام لاتا ہوں۔ کہاں ہے وہ افراد جو اسلام پر تلوار کا الزام لگاتے ہیں؟ یاد رکھیے ظالم بادشاہوں نے اپنا کردار چھپانے کے لیے اور اپنی سرکاریں بچانے کے لیے تلوار اٹھائی ہے، آل محمد نے اسلام بچانے کے لیے تلوار اٹھائی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ محمد نے اسلام بچانے کے لیے تلواریں اٹھائی ہے۔ یہاں کردار روز روشن کی طرح روشن ہے، کردار ایسا ہے کہ جن کے کردار سے لوگ درس لے رہے ہیں۔ یہ ہیں عزیزان محترم ہمارے امام، جنہیں امام موسیٰ ابن جعفر کہا جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں عزیزان محترم، اگر وقت ہوا تو پھر کبھی انشاءاللہ تعالی آج اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے، لیکن یہی وہ امام ہیں کہ جن کی شہادت کی تاریخ 25 رجب ہے۔ ان ہنگام میں امام کی شہادت آتی ہے، تاریخ آتی ہے کہ جب سفر امام حسین کی تاریخیں قریب ہوتی ہیں۔ اگر ان ایام میں کوئی مجالس عزا برپا بھی ہوتی ہے تو ذاکرین زیادہ تر سفر امام حسین کا حال بیان کرتے ہیں، اور ہمارے امام پر جو واقعاً مصیبتیں پڑی ہیں کہ زندان میں آپ کو زہر سے شہید کر دیا جاتا ہے، اور یہی نہیں باقاعدہ زہر دیا جاتا، اتنا سریع الاثر، اور صرف ایک بار زہر نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں 2 بار امام کو کئی بار کوشش کی گئی، ایک بار تو باقاعدہ 20 کھجوریں بھیجی گئی ہیں زہر کے ساتھ۔ امام اس وقت بہرحال اللہ کی مرضی تھی، امام نے وہ زہر نوش نہیں کیا، بلکہ تاریخ میں ہے کہ کس طریقے سے اس میں زہر سوئی اور تاگے کے ذریعے سے سرایت کیا گیا تھا زہر۔ اتفاق کی بات ہارون کا کتا بھی آیا تھا ساتھ میں، جس وقت یہ کارندے لے کے زہر آئے ہیں تو امام نے ایک کھجور اس کتے کے سامنے ڈال دی، اس کتے نے کھجور کھائی اور اس کے بعد وہیں لیٹ گیا۔ امام کے اوپر جب ظاہر ہو گیا، باقاعدہ طور پر لوگوں کے اوپر ظاہر ہو گیا کہ ان کھجوروں میں زہر ہے، لوٹ جاتے ہیں شرمندہ ہو کے، لیکن دوبارہ جب امام کو زہر دیا گیا ہے، اور اتنا سریع الاثر زہر تھا، اتنا سریع الاثر زہر تھا کہ امام کا جسم تقریباً نیلا پڑ چکا تھا، اتنا تقریباً نیلا پڑ چکا تھا۔ اور اس کے بعد اس ملعون نے کام یہ کیا ہے کہ ہتھکڑی بیڑی موجود تھی، اس امام کی لاش کو جسر بغداد پہ لے جا کے رکھ دیا، یعنی بغداد کے پل پر لے جا کے رکھ دیا۔ آپ کے جسم مطہر سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں جدا نہیں کی گئیں۔ اور بڑا واقعی دردناک مرثیہ کہا ہے اس موقع پر مرزا دبیر نے، جس کی بیعت واقعی کلیجہ پھٹ جاتا ہے سن کے، کہ زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی۔ کیا واقعی قید تھا۔ اور یہاں تک کہ جس وقت غسل و کفن ہو جاتا ہے اور کفن ہونے کے بعد یہ ملعون لاش سے امام کے دونوں ہاتھ نکلوا دیتا ہے، وہ اس لیے کہ تاکہ لوگ امام کی ہتھیلیوں کو دیکھ کر اس بات کی تائید کریں کہ ہاں انہیں امام کو زہر نہیں دیا گیا ہے، جبکہ واقعاً ہتھیلیوں تک پر زہر کے نیلا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ عزیزان محترم ہمارے امام کی زندگی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا چھٹا امام جو مدینے میں ہے، باعجاز امامت آتے ہیں، آنے کے بعد امام کو غسل و کفن دیتے ہیں، باپ کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، اور پھر یہاں سے وہ مزدور جنہیں حمال کہا جاتا ہے وہ سب امام کے لاشے کو لے کے چلتے ہیں، اور لے جا کے جہاں آج امام کا روضہ ہے وہیں میرے آقا میرے مولا کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ واقعاً بڑی مظلومی ہے کہ نہ امام کو زندگی میں چین نصیب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب امام شہید ہو جاتے ہیں، روضہ تعمیر ہو جاتا ہے،
اس کے بعد بھی ملائین روضوں امام کے روضے کو کم سے کم 2 بار مسمار کرتے ہیں. آپ کے گنبد کو شہید کیا جاتا ہے. لیکن صرف ایک جملہ کہوں کہ مولا یقیناً آپ کی پوری زندگی مصیبت میں گزری ہے. آپ کو قید کر دیا جاتا ہے, آپ کو زہر دیا جاتا ہے, آپ کی رحلت قید خانے میں ہوتی ہے, آپ کے بدن سے ہتکڑی و بیڑی جدا نہیں کی جاتی ہے. یہ ساری مصیبتیں مولا ہیں. لیکن ہاں میرے مولا, آپ کے روضے کو مسمار کیا جاتا ہے. لیکن 2 ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن کو سن کر آپ بھی امام حسین کی مصیبت پر بے حد گریہ کریں گے. پہلی مصیبت تو یہ ہے آقا کہ آپ کے روضے کو مسمار کیا گیا, آپ کے روضے کو ڈھایا گیا ہے, لیکن مولا آپ کے لاشے کو تو پامال نہیں کیا گیا. آپ کا لاشا تو گھوڑے سے پامال نہیں کیا گیا. اور دوسری مصیبت یہ کہ مولا یقیناً آپ مصیبت میں تھے, آپ کے ہتکڑی اور بیڑی سے آپ مقید کیے گئے تھے. لیکن آقا آپ کا بیٹا تو وقت رحلت آپ کے قریب آ گیا, اس نے آگے غسل و کفن دیا. مولا آپ کو باعجاز امامت دفن کر دیا گیا. لیکن میرے آقا ذرا کربلا کے میدان تک آئیے. سید سجاد ہیں, 11 محرم کو گنج شہیدہ میں کھڑے باپ کے لاشے کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہا رہے ہیں. اے بابا بیٹا کتنا بد نصیب ہے, اے بیٹا کتنا بد نصیب ہے کہ بیٹے کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توقے خاردار ہے. بابا زین العابدین آپ کو کفن نہیں دے سکتا, زین العابدین آپ کو دفن نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. عزیزو یہ ایام وہ ہیں کہ جن ایام کو اگر ان ایام سے ان کا باقاعدہ موازنہ کیا جائے تو 1 سے لے کر پہلی محرم سے لے کر یا عصر عاشور سے, روز عاشورہ, صبح عاشور سے لے کے اور عصر عاشور تک مصیبتیں کم تھیں, لیکن 11 محرم سے مصیبتیں زیادہ ہو گئیں. شام غریبہ سے مصیبتیں زیادہ ہو گئیں, اس لیے کہ عباس کا قتل ہو جانا, علی اکبر کا قتل ہو جانا, قاسم کے لاش کو پامال ہو جانا, اور محمد کا شہید ہو جانا, علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ جانا, یہ سب کم مصیبتیں ہیں. لیکن عزیزو ذرا خود فیصلہ کرو کہ زینب کے سر سے چادر کا اتر جانا, ام کلثوم کے سر سے چادر کا اتر جانا, سکینہ کے رخساروں پر تماچوں کے لگایا جانا, سکینہ کے کانوں سے بندوں کا اتار لیا جانا, یہ آخر کتنی بڑی مصیبتیں ہیں. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. لیجئے قافلہ 11 محرم کو روانہ ہو گیا. یہ قافلہ کوفے پہنچا اور اب یہ قافلہ کوفے سے روانہ ہو چکا ہے اور شام کی طرف روانہ ہے. روایت کے جملے ہیں عزیزان محترم کہ جب قافلہ دن میں چلتا تھا تو یہ سرحائے شہداء نوک نیزہ پر نصب کر دیے جاتے تھے, لیکن جب رات آتی تھی تو ان سروں کو اتار کر صندوق میں بند کر دیا جاتا تھا, اور اس کے بعد صبح جب ہوتی تھی تو دوبارہ ان سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا جاتا ہے, گیج کیا جاتا تھا. راوی کہتا ہے, حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک رات اللہ جانے کیا کام پڑ گیا شمر کو کہ اس نے امام حسین کا سر جس صندوق میں تھا اس صندوق کو کھولا. امام حسین کا سر نہیں تھا. وہ بے قرار ہو جاتا ہے کہ قافلہ شام کو روانہ ہے, یزید کے دربار میں جا کے یزید کی خدمت میں یہ تمام سرحائے شہداء پیش کرنے ہیں. اگر حسین کا سر غائب ہو گیا تو آخر کیا جواب دیا جائے گا؟ بس اتنا کہنے کے بعد وہ سید سجاد کے پاس آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے, اے سید سجاد بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں چلا گیا؟ سید سجاد لرز جاتے ہیں, اے شمر کیسی باتیں کرتا ہے, میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, میرے پیروں میں بیڑیاں ہیں, میں قید میں ہوں, میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ میرے بابا کا سر کہاں چلا گیا؟ وہ کہتا ہے, سید سجاد میں کچھ نہیں جانتا, تم جلدی سے جواب دو ورنہ میں
ताज़ियाने से तुम्हें अजियत पहुँचाऊँगा। सैयद सज्जाद काँप गए, अपनी जंजीरों को संभाला, कमर के लंगर को संभाला, संभालते हुए बाबा के संदूक के करीब गए, आवाज़ दी, बाबा। सैयद सज्जाद की पुश्त पर अब ताज़ियाने खाने की ताकत नहीं रही। ए मेरे बाबा कहाँ हो, आवाज़ दो। बस एक बार उन्हीं संदूकों में से एक संदूक से आवाज़ आती है, ए मेरे लाल, जरा अकबर के संदूक को खोला जाए। रवायत कहती है कि जैसे ही अकबर के संदूक को खोला गया, जिसमें जनाब अली अकबर का सर था, क्या देखा कि बाप और बेटे का सर इस कैफियत में था कि पेशानी से पेशानी मिली हुई थी, लब से लब मिले हुए थे। ऐसा लगता था कि कोई बाप अपने बेटे को प्यार कर रहा हो। मैं बजीज़ो मजलिस तमाम हो गई। मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, आका एक रात की जुदाई बर्दाश्त नहीं। हाय उम्मे लैला, हाय ज़ैनबे कुबरा, जिन्हें 18 साल पाला था, वो कैसे अली अकबर की जुदाई बर्दाश्त करेगी। इलाही बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, परवरदिगारा तुझे वास्ता है आले मोहम्मद का, हमारी इस क़लील इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब करीब जब तक ज़िंदा रहें, कुरान और अहले बैत के साए में ज़िंदा रहें, जब इस दुनिया से जाने लगें तब भी मेरे परवरदिगार अहले बैत की मोहब्बत के साए में इस दुनिया से सफ़र करें। मेरे माबूद, मेरे करीम परवरदिगार, हाज़िरीन बज़ुम की तमाम हाजात को पूरा फरमा। मेरे माबूद, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फ़रमा। जो मोमिनीन बेरोज़गार हैं उन्हें साहिब रोज़गार अता फ़रमा। मेरे माबूद, दुआओं में सबसे अहम दुआ यही है, मेरे करीम परवरदिगार हम सबको जल्द से जल्द रोज़े सय्यदुश्शुहदा की ज़ियारत नसीब फ़रमा। खुसूसन अरबईन के मौके पर रोज़े सय्यदुश्शुहदा की ज़ियारत नसीब फ़रमा। इन मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फ़रमा। परवरदिगारा परचम इस्लाम को सरबुलंद फ़रमा, परचम कुफ्र निफ़ाक़ को सरनिगू फ़रमा, दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नाबूद फ़रमा। मराजा कराम का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फ़रमा। परवरदिगारा मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हम सब के सरपरस्त हकीकी इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा। हम सब को उनके ग़ुलामों में शुमार फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अब हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह रहमद और 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर मरहूमा निगार फ़ातिमा बिनते मोहम्मद अकील रफ़ीक़ हुसैन इब्न मुराद हुसैन बिनते ख़ातून बिनते अमीर हुसैन की अरवाह को और जुमला अरवाह मरहूमीन मरहूमा को इरशाद फरमा।